بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر منور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرس۔ آج ہم بات کریں گے کلائمیٹ کے حوالے سے جو تبدیلیاں پاکستان کے اندر رونما ہوئی ہیں، اور اسپیشلی اس میں جو خواتین کے اوپر جو اس کے اثرات ہیں وہ کیا ہیں۔ اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج سلمہ موجود ہیں۔ سلمہ پاکستان کی نمل یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہی ہیں اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر، اور ان کی اچھی عبوریت ہے اس ٹاپک کے اوپر۔ سلمہ، پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سلمہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر کلائمیٹک چینجز کیا کیا رونما ہوئی ہیں؟ سر، کلائمیٹک چینجز اگر میں ایکسپلین کروں تو وی کین سی کلائمیٹک چینجز ان دا شیپ آف ہیٹ ویوز، ان دا شیپ آف ڈراٹس ان بلوچستان، ان دا شیپ آف فلڈس. سو بیسیکلی دیز تھری تھنگس، مطلب باقی بھی جیسے سائیکلونز یا اس طرح کی فارمز ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن میجر جو ہے دیز آر ہیٹ ویوز اور فلڈز اور ڈراٹس کی فارم میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے جس طرح اب فوگ بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے پنجاب میں، اسپیشلی لاہور کے اندر، اسلام آباد پنڈی میں بھی نظر آ رہی ہے، تو وہ بھی اسی کی وجہ سے ہے؟ اور دوسرا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو سانس لینے میں تھوڑی سی پرابلم محسوس ہو رہی ہے۔ اگر فضا میں آلودگی ہے ایمیشن گیسز کی وجہ سے، جو پاکستان کا اس میں 1% بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ انڈیا اس میں بڑا ایمیشنز کے حوالے سے اس کا نام آ رہا ہے، چائنا کا آ رہا ہے، امریکہ کا آ رہا ہے، اس حوالے سے بھی جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں پاکستان میں، کوئی ایسا کوئی ڈیٹا بھی ہے کوئی اس طرح کا؟ سر، اگر ایمیشن کے حوالے سے بات کی جائے سو پاکستان از کنٹریبیوٹنگ کرنٹلی اٹس 0.08% ان دا ٹوٹل کاربن ایمیشن آف دا ہول ورلڈ، وچ از کہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور اگر کلائمیٹ کے امپیکٹ دیکھے جائیں تو وہ پاکستان پہ بہت زیادہ سویئر ہیں. گلوبل ساؤتھ پورا ہی اس کے انڈر ہے، اور پاکستان جو ہے وہ مطلب ٹاپ 5 کنٹریز میں ہے، پایا جاتا ہے جو کہ کلائمیٹ کے اثرات فیس کر رہے ہیں. جیسے ابھی ونٹرز میں بارشوں کا نہ ہونا، اٹ از اندر امپیکٹ. یہ پورا سیزن جو ہے دسمبر اور جنوری، اس سیزن میں بارشیں ہوتی ہیں، پلس فاگ کا جو ایشو ہے دیٹ از اندر تھنگ. تو وہ جو کلائمیٹ کے امپیکٹس ہیں وہ ویدر وائز گرمیوں میں ان کے امپیکٹس ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، سردیوں میں ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے کانسیکوینسز پاکستان پہ بہت سویئر ہیں کرنٹلی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے سلمہ۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ اس کا اوورآل امپیکٹ کیا ہے پاکستان کی آبادی کے اوپر، اسپیشلی وہ آبادی جو ایگریکلچر کے ساتھ جس کا تعلق ہے؟ سر، اگر آبادی کی بات کی جائے تو آبادی میں میرے انڈرسٹینڈنگ اور جتنا میں نے اس کو پڑھا ہے، جتنے میں نے اس پہ جو ریسرچ کی ہے، میرے اکارڈنگ یہ ہے کہ امپیکٹ کلائمیٹ کا تمام انسانوں پر ہے، لیکن کلاس، جینڈر اور اکنامک سوشل سٹیٹس کے مطابق ہر انسان پہ کلائمیٹ کا جو امپیکٹ ہے وہ مختلف ہے. جیسے امیر پہ اس کا امپیکٹ مختلف ہوگا، غریب پہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ مختلف ہوگا. یہ میں نے ایک پیپر لکھا ہے، اور اس میں میں نے جو مینشن کیا ہے اس کا امپیکٹ خاص کر خواتین پہ. تو خواتین پہ اگر میں اس کا ڈیٹا آپ کو بتاؤں گی، دیٹ از 5.3% ان پنجاب، 1.6% ان سندھ، اور 0.9% جو ہے بلوچستان. یہ رورل جو پاپولیشن ہے اس نے خواتین کو جو ہے وہ امپیکٹ کیا ہے، جو وہ خواتین جو ایگریکلچر کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں. اور ایگریکلچر کے ساتھ اگر ایفیلیٹڈ خواتین کی ہم بات کریں تو سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہوئی ہیں وہ پنجاب کی خواتین ہوئی ہیں جو ایگریکلچر سے ایفیلیٹڈ ہیں، کیونکہ آپ کا یہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ پورا جیسے سیلاب آ جاتا ہے اس سے پورا امپیکٹ ہو جاتا ہے. 2022 کا جو سیلاب آیا ہے خاص کر کے سندھ میں، اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ ابھی تک ریکور نہیں ہوئے. وہ زمینیں ابھی بھی آباد نہیں ہیں کافی زیادہ ساری، اور ان زمینوں سے جو خواتین جو وہاں پہ کام کرتی ہیں، جس میں میجورٹی خواتین یا تو ان پیڈ ہیں یا انڈر پیڈ ہیں. اچھا، تو وہ خواتین جو ہیں ان کو ان کی کانسیکوینسز جو ہے زیادہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں. آئی گیس دے آر مور ولنریبل ٹو دیز ایشوز. سلمہ، ویسے تو اس سے چلیں فوڈ انسیکیورٹی بھی کسی حد تک ہوا نا، لائک کراپس ہماری کچھ برباد ہو گئیں، پھر کراپس ہو نہیں سکی وقت کے اوپر. پاکستان میں جیسے اناج کی کمی ہو گئی تھی، چاول کی پیداوار کے اندر کمی تھی، پھر کپاس کی فصل پہ بہت اس کا ہمیں اثر نظر آتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے خواتین کی بات کی، جب آپ نے کہا انڈر پیڈ ہیں،
وہ کس طرح سے آپ جج کرتے ہیں کہ انڈر پیڈ کس طرح ہے؟ فار انسٹنس ایک کسان فیملی ہے اور اس کی خواتین بیج بونے میں اور فصل کی کٹائی میں کام کر رہی ہوتی ہیں، ہم نے اکثر دیکھا ہے زمینوں کے اوپر، تو وہ تو اپنے ہسبینڈس کا ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہیں اور انفیکٹ جو بھی آمدنی آ رہی ہوتی ہے ان کے گھر میں آ رہی ہوتی ہے اور پھر انہی کے اوپر استعمال ہو رہی ہوتی ہے. تو انڈر پیڈ اور لیس پیڈ کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہو؟ ان پیڈ یا انڈر پیڈ کو میں اس طرح سے ڈیفائن کرتی ہوں کہ خواتین جو مردوں کے ساتھ ایگریکلچر میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، چاہے وہ بیج لگانے میں ہے یا جیسے کپاس کی ایگریکلچر جو فصلیں ہیں، اگر ان کپاس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں خواتین جو وہ چنتی ہیں ان کا بڑا کلیدی کردار ہاں ہوتا ان ہے. کا بڑا میجر رول ہے. لیکن جب اس ایگریکلچرل پروڈکٹ کو بیچا جاتا ہے یا اس کو ایز اے ریسورس یوز کیا جاتا ہے تو اس کی فیصلہ سازی میں عورت کا کوئی کردار نہیں ہوتا. یہ پیسہ کہاں لگایا جائے گا یا اس کی جو آمدن ہے وہ کس پہ خرچ ہوگی، کیسے خرچ ہوگی، عورت پہ کتنی خرچ ہوگی یا مرد پہ کتنی خرچ ہوگی، اس میں اس فیصلہ سازی میں عورت ہمیں دکھائی نہیں دیتی. تو بیسیکلی اس چیز کو، وہ جو فیصلہ سازی میں عورت نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان پیڈ یا انڈر پیڈ. حصہ تو اس نے برابر کا لیا ہے اس چیز کو پیدا کرنے میں، لیکن اس چیز کے استعمال یا اس چیز کے فائدے کو کس طرح سے بانٹا جائے اس میں عورت کا ہاتھ نہیں ہے. اچھا سلمہ، یہ تو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی اسٹڈی بھی ہے آپ نے کمپیئر کیا ہو ساؤتھ ایشین دوسرے نیشنز کے ساتھ، لائک انڈیا کے ساتھ، بنگلہ دیش، سری لنکا، وہاں پہ بھی یہی سچویشن ہے؟ سر اگر وہی بات ہے کہ اسٹرکچر کو دیکھا جائے تو ایک میل ڈومیننس تو پورے گلوبل ساؤتھ میں ہمیں دکھائی دیتی ہے. تو یہ جو فنومینا میں نے پاکستان کے حوالے سے ایکسپلین کیا ہے، یہی فنومینا ہمیں بنگلہ دیش، انڈیا، ان کنٹریز میں بھی دکھائی دیتا ہے. کیونکہ بنگلہ دیش میں چاول کی کاشت زیادہ ہوتی ہے. انفیکٹ ایک رائٹر ہیں، آئی ول کوٹ ہم، ہز نیم از سیم وانگ، جس کا پیپر لکھا ہوا ہے کین کلائمیٹ فائنینس کنٹریبیوٹ ٹو جینڈر ایکویٹی ان ڈیولپنگ کنٹریز، جس میں اس نے ایک ایگزامپل جو ہے وہ سویڈن کی بھی دی ہے. اچھا. اینڈ ہی از ٹاکنگ کہ مطلب اگر ایکوٹی کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی جو ریشو مردوں اور خواتین کا ہونا چاہیے وہ وہاں پر بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اٹس اے ڈیولپڈ کنٹری. سو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواتین ولنریبل ہیں اس سارے تناظر کے اندر. سر ولنریبل سارے ہیں لیکن خواتین زیادہ ولنریبل ہیں. اب جیسے میں نے بات کی کہ خواتین ایلیٹ کلاس کی بھی لوگ سارے ایلیٹ کلاس کے بھی ولنریبل ہیں، مڈل کلاس کی بھی، لوور کلاس کی بھی، لیکن کانسیکوینسز لوور کلاس کو زیادہ فیس کرنی پڑ رہی ہیں. اور پھر لوور کلاس میں بھی چونکہ وہ اس لیے فیس کرنی پڑی ہے کہ محدود وسائل ہیں. ایگزیکٹلی. اور پھر لوور کلاس میں بھی چونکہ خواتین اور زیادہ مارجنلائزڈ ہیں تو وہ مردوں سے بھی اور زیادہ ان کو جو ہے ان کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اچھا، اس کا حل کیا ہے؟ یعنی اس چیز کو ہم کس طرح سے کوپ اپ کر سکتے ہیں اس پرابلم کو، تاکہ خواتین امپاور بھی ہوں، ان کا ڈیو شیئر بھی ملے، اور یہ جو فوڈ انسیکیورٹی، لیس ڈیولپمنٹ، اسپیشلی جو رورل ایریا ہے، ہمارے گاؤں کا جو ایریا ہے، دیہات کا ایریا ہے، پنجاب کی آپ نے بات کی، سندھ کی آپ نے بات کی، بلوچستان کی، اور کے پی کے میں بھی اس طرح سے. کے پی میں تو خیر اتنا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ خواتین زیادہ کام باہر نہیں کرتی، زیادہ تر پنجاب اور میرے خیال میں سندھ کا مسئلہ ہے. لیکن سر کے پی میں، سوری آئی انٹرپٹ ان دا مڈل آف یور اسٹیٹمنٹ، کے پی میں پھر مسئلہ یہ ہے کہ کلچرل بیریئرز اتنے ہیں کہ نیچرل کلیمٹیز میں خواتین جو ہے وہ زیادہ ان مسئلوں کا شکار ہوتی ہیں. جیسے آئی مینشنڈ ان مائی پیپر کہ جو رسک ہے وہ خواتین کو 14% زیادہ فیس کرنا پڑ رہا ہے ان کمپیریزن ود مین، کیونکہ سوسائٹی جو ہے وہ سوشلی ڈفرینٹ کنسٹرکٹ ہوئی ہے ان کے پی. تو وہ کلچرل بیریئرز اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ they cannot even go out of their homes because of those barriers, even in the situation like floods. 14% رسک فیکٹر کیسے زیادہ ہے، یہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے. سر 14% رسک ایسے زیادہ ہے کہ خواتین جو ہیں they are more prone to the consequences of natural calamities, جو کہ 14% خواتین کا زیادہ ہے in comparison with men. I will it is because of the fact کہ پاپولیشن میں ان کا ریشو زیادہ ہے اس وجہ سے. نہیں سر، جیسے یہاں پہ I wrote it down کہ women and kids they are 14 times more likely to die in climate calamities in comparison with men because they are more prone to it. تو ریزن کیا ہے؟ سر ریزن یہ ہے کہ ایک تو خواتین، جیسے میں نے کلچرل بیریئر آپ کو بتایا کہ
وہ گھروں سے نہیں نکل سکتی. جیسے پشتون علاقوں میں خواتین کا ایسے گھروں سے نکلنا وہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے, وہ گھروں سے جا نہیں سکتی. اچھا وہ جائیں گی بھی تو کہاں جائیں گی, ویئر ول دے گو, دیٹ از another problem. The other problem in this thing کہ جیسے ہماری سوسائٹی میں بچوں لڑکوں کی ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, بچیوں کی ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. رننگ یا سوئمنگ یا کلائمبنگ اپون ٹریز وچ آر ایکچولی ان سچ سرکمسٹانسز جو کہ جان بچانے کا ٹول ہو سکتی ہیں. سو وہ لڑکوں کو آ رہی ہوتی ہیں, بچیوں کو وہ چیزیں نہیں آ رہی ہوتی. سو وہ ایک ٹینڈنسی جو ہے مطلب ہمارے سوشل نارمل لائف میں تو وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی, بٹ ان سچ سچویشن وی ڈو نوٹس سچ تھنگ کہ ہاں ان چیزوں سے بھی بچایا جا سکتا ہے یا بچا جا سکتا ہے. سلمیٰ آخر میں آ جاتے ہیں, ریمیڈیز پاکستان کی حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے اور کیا ایسی چیزیں جو ابھی مزید کرنے کی ضرورت ہے؟ سر یہ تو جیسے یو این کی جو SDG 5 ہے, دیٹ از ایکوالٹی ریگارڈلیس آف جینڈر, تو اس میں بھی یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پھر پاکستان کی جو کلائمیٹ چینج کی جو ایکشنز لیے جاتے ہیں یا پالیسی میکنگ کی جاتی ہے, تو آئی تھنک اس میں خواتین کی نمبر آف وومن اس وہاں پہ ہے, اٹس لائک نیئر ٹو نتھنگ ہے. ڈیسیژن میکنگ کے اندر ڈیسیژن میکنگ, ریپرزنٹیشن میں ان کی سے کیا ہے. اور خواتین بھی اگر میں بات کروں سو آئی تھنک ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ خواتین بھی وہ کانسیکوینسز فیس کرتی ہیں یا اس اسٹرکچر کا حصہ ہوتی ہیں. اب say for instance elite class کی خواتین جو ہیں maybe they will not understand the problems that women are facing in the lower and middle class areas, for example in سندھ, پنجاب اور KP, بلوچستان. تو جو وہ ڈائریکٹلی فیس کر رہی ہیں ان خواتین کی پارٹیسپیشن ڈیسیژن میکنگ میں یا پالیسی میں صرف کلائمیٹیز کے حوالے سے نہیں یا ڈیزاسٹر کے حوالے سے نہیں, ایون میٹیگیشن یا اڈاپٹیشن کے حوالے سے بھی ان کی پارٹیسپیشن جو ہے دیٹ کین ہیلپ الاٹ کہ خواتین کا جو رسک فیکٹر ہے یا ولنریبلٹیز ہیں اس کو ڈکریز کیا جا سکتا ہے. یہ تو آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کے ساتھ آپ نے بتایا اگر اس کو حل کر لیں تو بہت ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. ان ٹرمس آف ان دا کانٹیکسٹ آف ڈفرینٹ پروونسز ان پاکستان, کون سا صوبہ زیادہ آپ کو بہتر نظر آتا ہے ایز فار ایز وومن ولنریبلٹی از کنسرن بیکاز آف دس کلائمیٹک چینجز؟ سر وہ تو آبویسلی جو بھی کلائمیٹ چینج جس علاقے کو زیادہ ٹارگٹ کرتا ہے وہاں کی آبادی, جیسے 2022 میں سندھ جو ہے وہ زیادہ امپیکٹ اس پہ سندھ پہ زیادہ امپیکٹ ہوا تو وہاں کی آبادی زیادہ امپیکٹ ہوئی. لیکن ہم یہ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ جی خواتین پنجاب میں ولنریبلٹی کم ہے یا KP میں زیادہ ہے. جہاں پر ڈیزاسٹر زیادہ جو ہے وہ علاقے کو کور کر رہا ہے وہاں جو ہے کانسیکوینسز بھی زیادہ آ رہی ہیں. آئی تھنک اس میں لوور مڈل کلاس کی خواتین میں اتنا زیادہ ڈفرینس مجھے نظر نہیں آتا. تھینک یو ویری مچ سلمیٰ. ناظرین آپ نے سنا سلمیٰ کی باتیں. ایک تو کلائمیٹک چینجز جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس وجہ سے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جو سائیکل ہے سردیوں کی, گرمیوں کی, بہار کی, اس کے اندر فرق آ رہا ہے, بارشیں ہو نہیں رہیں, سانس لینے میں پرابلم آ رہا ہے اور الرجی کے کیسز آپ کو زیادہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے, لیکن اس کے حل کے اس کے تدارک کے لیے حکومت جہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے مشن کو اور COP 27-28 اس حوالے سے جو پالیسیز بن رہی تھیں اس کے کچھ فنڈنگ آنے کا انتظار ہے. اس کے بعد وہ پالیسیز تو اپنی جگہ پہ امپلیمنٹ ہوں گی, لیکن ود ان اے اسٹیٹ اور پروونشل لیول کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کی جو نمائندگی ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اور اس حوالے سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اقدامات لینے چاہیے کہ خواتین کے جو مسائل ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ انداز کے ہیں, تو ان کو ان کی نمائندگی اگر فیصلہ سازی کے اندر ہوگی تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر پالیسیز بنائی جا سکیں گی. اجازت دیجیے ڈاکٹر منور حسین کو. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.